بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عکس تاریخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کے تعلیمات پہنچانا شروع کی، دین اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو مشرکین مکہ نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ مشرکین مکہ نے آپ کو مجنون کہا، جادوگر کہا اور دیوانہ کہا، اور طرح طرح کے الزام جو ہے آپ پہ لگائے۔ وہ ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ہدف یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دین اسلام کا پیغام جو ہے وہ رک جائے، اور اسلام جو پھیل رہا تھا اور اسلام ہر گھر گھر میں جو پہنچ رہا تھا، اس کے سلسلے کو ختم کیا جائے۔ حتیٰ کہ اس طرح اس کی تاثیر تھی کہ وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ ہر قبیلے سے چند افراد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تعلیمات کو سنتے ہیں تو ان پہ ایمان لے آتے ہیں، تو وہ مشرکین مکہ کے جو اس وقت سردار ہوا کرتے تھے، وہ خود اس تجسس میں پڑ گئے کہ آیا وہ تعلیمات کیسی ہیں کہ جو اس قدر تاثیر گزار ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ملتا ہے کہ 3 سردار مشرکین مکہ کے وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم بھی جا کر چھپ کے وہ کلام سنتے ہیں جو نبی خدا کیا بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں پر اس قدر اس کی تاثیر ہے۔ اس میں اس مشرکین مکہ میں سے ایک ابو جہل تھا، اور دوسرا ابو سفیان، کہ اس وقت فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اور تیسرے ایک اور سردار ہیں کہ جن کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ یہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر جاتے ہیں اور چھپ کے سنتے ہیں اور قرآن کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اور آخر پہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا محسوس ہوا؟ تو اس طرح وہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بتاتا ہے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ جو کسی بندے کا کلام نہیں لگتا، اس میں ایک عجیب سی جذابیت ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پس اب ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ اس جگہ پہ نہیں آئے گا کہ دوبارہ وہ کلام خدا کو سنے جو نبی خدا کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دن دوبارہ تینوں کے تینوں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور دوبارہ اس کلام کو سنتے ہیں، اور پھر ان کی کیفیت ویسی ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ وہ آپس میں تینوں جو ہے یہ اظہار کرتے ہیں کہ اب کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا اور اس کلام کو نہیں سنے گا۔ لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے کہ جب تیسرا دن آتا ہے تو تیسرے دن دوبارہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی مثلا ابو جہل یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج ابو سفیان اور دوسرا شخص نہیں آئے گا، میں جا کے دوبارہ سنوں تو صحیح یہ کلام ہے کیا۔ وہ پہنچا ہوتا ہے، اسی طرح ابو سفیان بھی پہنچتا ہے، اور تیسرا جو مشرکین مکہ کا جو سردار ہے وہ بھی پہنچتا ہے۔ تو دوبارہ کلام الہی کو سنتے ہیں، اور اس وقت سنجیدہ اپنی تصمیم گیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا رہا تو ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کے سحر میں کا ہم بھی شکار ہو جائیں۔ تو گویا کلام خداوند متعال کے اندر وہ جذابیت تھی، اور نبی خدا کے اندر وہ ایسی تاثیر تھی کہ جو اس وقت مشرکین کے جو سردار تھے وہ بھی اس کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا، کیونکہ یہ اس کلام کی تاثیر بھی جانتے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز جذاب بھی جانتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی شخص مکہ میں آتا تھا تو یہ ہر اس شخص کو منع کرتے تھے کہ تم نبی خدا سے نہ ملنا۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے کہ جس کو طفیل ابن عمرو کہا جاتا ہے۔ طفیل ابن عمرو جب مکہ میں وارد ہوتا ہے تو اس کو مشرکین مکہ کے سردار ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہو کہ وہ خانہ کعبہ کے کنارے کو جو نماز پڑھ رہا ہے یا جو عبادت انجام دے رہا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی باتیں نہ سننا۔ کیوں؟ اگر وہ سحر کرتا ہے، اور اگر تم نے اس کی باتیں سنی تو تم اس کے سحر کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہمارے اندر اتحاد کو ختم کر دیا ہے، اور ہمارے ہر قبیلے میں اس نے اختلاف برپا کر دیا، نعوذ باللہ، تو اس لیے تم اس کی باتیں نہ سننا۔ تو وہ خود طفیل ابن عمرو یہ کہتا ہے کہ جب میں نے مشرکین مکہ کی یہ باتیں سنی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور ڈر گیا کہ آیا اس کے کلام میں ایسی کیا بات ہے، کہتا ہے۔ اور یہ خود طفیل ابن عمرو کون ہے؟ ایک شاعر ہے جو اپنے قبیلے میں ایک دانا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی شاعری بہت دل نشین اور زیبا ہوتی تھی، اور اس وجہ سے قبیلے میں اس کے خاص مقام تھا، اور قبیلے میں ہر شخص اس کے احترام کا قائل تھا۔
تو طفیل ابن عمرو کہتا ہے کہ میں اس قدر ڈرا ہوا تھا اور میں نے کیا کیا کہ میں نے روئی لی اور اپنے کانوں کے اندر اس روئی کو ڈال دیا کہ تاکہ اس کا کلام جو ہے میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ کیا ہوتا ہے، اس طرح اس نے طواف کرنا شروع کیا اور طواف کر رہا ہوتا ہے تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور چند آیات اس کے کان میں پہنچتی ہیں۔ جب وہ یہ آواز سنتا ہے تو وہ مضطرب سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے، اور اس پر اس کی اتنی تاثیر ہوتی ہے، جذابیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ سے متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو ایک شاعر ہو، ایک دانا شخص ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک کلام سنو اور تم اس کلام کی اچھائی اور برائی میں تمیز نہ کر سکو، تم فیصلہ نہ کر سکو۔ بس وہ روئی اپنے کانوں سے نکالتا ہے اور پھر اس کلام کو سننا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کے سامنے ملے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ جب نبی خدا وہاں سے اپنے گھر تشریف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ نبی خدا جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ فوراً دروازے سے پہنچتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، اور پھر اس وقت یہ پوری داستان کو بیان کرتا ہے، اول سے آخر تک بیان کرتا ہے کہ جب میں مکہ میں آیا تو مشرکین مکہ نے مجھے کیا کہا، سردار مشرکین مکہ نے مجھ سے کیا کہا، بالآخر میں نے آپ کا کلام سنا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اول سے آخر تک آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا وہ جو آئین ہے، جو آپ ایک جدید چیز لے کے آئے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کی چند آیات کی تلاوت فرمائی تو اس وجہ وہ سنتا ہے تو وہ اس قدر تحت تاثیر ہوتا ہے، اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ واقعاً یہ کلام کتنا عدل پر مبتنی ہے اور یہ کلام کتنا زیبا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں، کیونکہ قبیلے میں میرا ایک احترام ہے اور میرا ایک نفوذ ہے قبیلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں میں اپنے قبیلے میں ہر فرد تک پہنچاؤں۔ تو اس طریقے سے یہ نبی خدا سے جدا ہوتا ہے اور اپنے قبیلے جاتا ہے، اور جب واقعہ خیبر رونما ہوتا ہے، جو حادثہ خیبر جو ہے وہ جب رونما ہوتا ہے، تو اس وقت یہ تقریباً 70-80 خاندانوں کے ساتھ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ملحق ہوتا ہے، اور بالآخر آخر دم تک اسلام پہ باقی رہتا ہے۔ اور جنگ یمامہ میں جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئی، اس میں حضرت طفیل ابن عمرو جو ہے وہ شہادت پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یعنی کلام خدا میں اتنی جذابیت ہے کہ مشرکین مکہ جس کو چاہتے تھے کہ کوئی اس کلام کو نہ سنے، اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس کو سنتا تھا تو اس کلام سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو آج کل جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف حوادث رونما ہو رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہمیں دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس حادثے کے بارے میں اپنی تحقیق نہ کریں، بلکہ جو دشمن کا میڈیا ہے یا جو بھی دشمن کہنا چاہتا ہے صرف ہم اس کو سنیں، تو گویا یہ وہی حربہ ہے کہ جو مشرکین مکہ اسلام کی روک تھام کے لیے اپنایا کرتے تھے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اندھی تقلید کی بجائے ہمیں خود اس کو صحیح طور پہ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ خداوند متعال نے جو انسان کو ایک عقل دی ہے، جسے پیغمبر باطنی ہی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق ہر چیز کو کیا ہے، انالیسس کرنا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے، اور پھر نتیجہ نکالنا چاہیے۔ اور جو سب سے اہم نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کلام خداوند متعال جب انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کلام خدا کو سننا، اس کی تاثیر جو ہے انسان پر مرتب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو پڑھنا سننا چاہیے، اور انشاءاللہ کہ یہ جو تاثیرات ہیں اس کی، وہ ہماری یقیناً ہمارے وجود پر یہ لاگو ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔